السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ بھئی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر کر دیں، بیل کا جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو جو ہے دبا دیجیے۔ آج جناب امریکہ کی اور انڈیا کی کچھ زیادہ ہی خبریں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی آپ کو ساری خبروں سے آگاہی دیتا چلوں۔ جو اجیت ڈوول ہیں، جو ان کے ایڈوائزری سیکرٹری ہیں انڈیا کے، ان کو امیڈیٹلی جو ہے وہ رشیا کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں اور انڈیا پر بہت جلد پابندی لگا رہا ہے امریکہ، اور انہوں نے جو S-400 آرڈر کیے ہیں جو کہ انہیں 2026 میں ملنے ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ ابھی فوری طور پر جو ہے مل جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بپھر گیا ہے اور وہ پوری طریقے سے چاہ رہا ہے کہ ہندوستان کو اپنے انڈر دا تھمب لے کر آئے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کی اوقات یاد دلا دوں گا مودی کی۔ جناب ہندوستان کو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو آپ آئل خرید رہے ہیں رشیا سے، یہ نہ خریدیں۔ اصل میں دکھ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ اپنا جو بیکار سا ایروپلین ہے F-35 وہ بیچنا چاہ رہا ہے ہندوستان کو، لیکن ہندوستان خریدنا نہیں چاہ رہا۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں فلسطینیوں کے پاس تو نہ بیچاروں کے پاس کوئی جہاز ہے نہ کچھ ہے، وہاں وہ استعمال کر لیتا ہے کون؟ اسرائیل۔ اب وہ اسرائیل جب یوز کر لیتا ہے تو وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بیسٹ طیارہ ہے، لیکن جب دنیا میں بیسٹ طیارے F-35 کے سامنے آئے تو انڈیا نے دیکھا کیا، انڈیا کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی کہ J-10C جو پاکستان کا طیارہ جو چائنا سے لیا ہے، اس نے ریفیل کو گرا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے یہ زیادہ اچھی ہے۔ تو بہرحال اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی میرے F-35 خریدے جائیں، اور جو میری جو پروڈکٹس ہیں امریکہ کی ان کے اوپر جو ہے زیرو ٹیرف ہونا چاہیے، اور اس کی اسپیشلی شراب بنا کے بیچتے ہیں یہ لوگ کہ جی شراب جو ہے ہماری بالکل سستے داموں بکے تاکہ زیادہ سے زیادہ بکے، ہماری کمپنیاں زیادہ سے زیادہ چلیں، لیکن انڈیا مان نہیں رہا۔ دیکھیں جی انڈیا سے ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، کچھ بھی صحیح، انڈین جو ہندوتوا کے جو ہندو ہیں وہ ہمیں چاہے کتنی گالیاں دے لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک میں بات کہوں گا اپنے ان ہندو بھائیوں سے جو کہ انسان ہیں، جو کہ پڑھے لکھے ہیں، کہ دیکھیں ہم اور آپ ایک ہی تھے اور اب بھی ایک ہی ہیں، ہم صرف لائن بیچ میں ہے، ورنہ آپ جو زبان اور ہم جو زبان بولتے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے کی عبادات کو سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ریلیجن کو سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی کیا چیز کرنے سے ہمارے ہندو بھائی کا دل دکھے گا اور کس سے ہمارا دکھے گا۔ میں یہاں پر بھارت کو جو ہے وہ شاباشی دوں گا کہ انہوں نے بڑا سخت اسٹینڈ لیا کہ وہ پاکستانی حکمرانوں کی طرح بکے نہیں۔ یہاں پر میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ دیکھیں ان کا ملک ہے، ان کو یہ 100% حق حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے کاروبار کریں، جس سے چاہے نہ کریں۔ اب دیکھیں پہلے ہی کھچاڑا مال ریفیل جو ہے ان کو دے دیا گیا بیچاروں کو، ان بیچاروں کے کوئی 5 سے لے کے 7 ریفیل گر چکے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ وہ دوسرا کھچاڑا اٹھا کے دے رہے ہیں F-35، یہ کیسے بات بنے گی؟ ادھر رشیا سے وہ جو ہے Su-57 جو ہے وہ لینے گئے ہیں۔ پھر دیکھیں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا اپنے ہندوستانی بھائیوں کو، دیکھو میرے بھائیوں، ہم نیبر ہیں، ہم چائنا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سکم، سری لنکا،
یہ ہم سب نیبر ہیں، افغانستان یہ نیبر ہیں، اپنے نیبر سے جو ہے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں رکھتے، اپنے نیبرز کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں۔ اور اسپیشلی جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ ادھر چائنا جو ہے نیبر ہے وہ بھی طاقتور ہے، اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور ادھر پاکستان ہے، اگر وہ تم سے اتنا طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس عادات کے حساب سے ہتھیار نہیں ہے، لیکن اس کے پاس طاقت ہے، اس نے تمہیں دھول چٹائی ہے ابھی 7 مئی کو، اور اس نے تمہارے لیے جو ہے بہت ہی معاملات خراب کر رکھے ہیں پاکستان نے، یعنی اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اس کے پاس میزائل بھی ہیں۔ تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور بجائے اس کے لڑائی کے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ دیکھیں، میرے رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، آپ کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، تو ہم ایک سلسلہ کیوں نہیں بنا کے رکھ سکتے؟ بہرحال اس وقت جو امریکہ ناجائز کر رہا ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ میں ہندوستانی بھائیوں کو کہوں گا، ہندوستانی بھائیوں تمہاری کہ تم جو اڑ گئے ہو، اور سچی بات ہے مودی صاحب کو اڑ جانا چاہیے، اب سینہ 56 کا دکھانا چاہیے، ہمارے نیبروں کو دکھا رہا ہے سینہ 56 کا۔ ابے بھیا ہم تو غریب سے آدمی ہیں، ہم تو تیرے ایک چانٹے کی بھی مار نہیں ہے، تو بھائی پیتا ہے موتر، ہم کہاں پیتے ہیں موتر، ہم تو دودھ پیتے ہیں، تو موتر پیتا ہے، تیرے اندر سختی زیادہ ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو مودی ہے نا، اس نے ہندوستان کا بیڑا غرق کروا دیا۔ آپ میری بات لکھ لینا، آج نہیں تو سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد آپ میرے الفاظ یاد کرو گے کہ کسی نے یہ بات کہی تھی کہ مودی نے ہمارا بیڑا غرق کرا دیا، جیسے ہمارا 7واں بیڑا امریکہ کا آیا ہی نہیں، اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا 71 میں، اور مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا ہم سے۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، ذرا سی خبر آ جائے، جب 71 کی بات چلی تو بہت بڑا جلسہ ڈھاکے میں جو ہے جماعت اسلامی نے کیا کل، ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر، وہی جذبہ وہی لوگوں میں۔ اور اس جلسے کے اندر بڑی جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی، وہ یہ نظر آئی کہ بنگلہ دیش کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جھنڈے بھی تھے، اور وہاں پر وہ نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے سچے اسلامک لوگ ہیں بنگلہ دیشی بھائی، اور آج تک انہوں نے دل سے یہ بات قبول نہیں کی کہ انڈیا نے کس چالاکی اور مکاری سے جو ہے وہ 2 پاکستانی بھائیوں کو الگ کیا۔ بہرحال 14 اگست آنے کو ہے، ڈھاکے کی سڑکوں پر پاکستانی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری طرف پاکستان کے کچھ عسکری لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر کچھ بنگلہ دیشی بھائیوں کو جو ہے تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے، اور کیوں نہ دیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور پہلے وہ ہمارے ساتھ آرمی میں تھے، نیوی میں تھے، ایئر فورس میں تھے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، یہیں لنڈن میں تھے، وہ نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے، میرے خیال میں کوئی ایڈمرل وغیرہ تھے، تو وہ مجھے میں نے ان سے پوچھا، جی سر یہ بتائیں کہ سن 71 تک، پاکستان بننے سے لے کے سن 71 تک ہماری نیوی جو ہے کب مضبوط رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جب تلک بنگالی ایڈمرل رہے ہمارے ہاں، یعنی جب تک بنگالی لوگ ہماری نیوی میں رہے، پاکستان کی نیوی سب سے زیادہ مضبوط رہی، یعنی سن 1965-71 کی جنگ میں یہ سارا جو ہے۔ پھر ایم عالم وہ بھی بنگالی تھے، نہیں وہ بہاری تھے، بنگالی نہیں تھے، بہاری۔ بہاری وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کا ایک صوبہ ہے بہار، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے 1947 میں، اور ان کی مادری زبان اردو ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا آ جائیں ایران کے صدر کی طرف۔ ایران کے صدر نے کچھ ڈیمانڈ کی ہے پاکستان سے کہ بھئی آپ کے جو پائلٹ ہیں وہ ہمارے پائلٹس کو جو ٹریننگ دیں، اور کچھ JF-17 اور کچھ اور ہتھیار مانگیں۔
میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنات نے کچھ کارروائی شروع کر دی ہے. اب دیکھیں جنات کہاں تک پہنچتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. دوسری بات یہ کہ امریکہ اور ایران کی صلح کروانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل وہی سسٹم ہو رہا ہے جو چین کے لیے پاکستان نے ادا کیا تھا، کہ امریکہ اور چین کو ایک جگہ بٹھا دیا تھا. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے جس کو اسرائیل پسند نہیں کر رہا. ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں، جیسے کہ میں تو الخدمت کو جانتا ہوں صرف، اور یہ جو اپنے یہ لبیک تحریک پاکستان والے، یہ لوگ انہوں نے کچھ فوڈ جو ہے غزہ میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ خبریں جو ہیں وہاں سے مل رہی ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا ترکی پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان خاموش بیٹھے گا اس سلسلے میں، چونکہ جب کبھی بھی ترکی کی لڑائی ہوئی ہے پاکستانیوں نے ہر شعبے میں ان کا ساتھ دیا. مثال کے طور پہ جب پہلی عالمی جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت ہندوستان غلام تھا، لیکن اس کے باوجود بر صغیر سے ہزاروں لاکھوں لڑنے والے جو ہے وہ ترکی فوج کے لیے لڑنے کے لیے گئے، والنٹری، جس کو ہم مجاہدین کہتے ہیں. اس میں سے ایک ہمارے پشاور کے بھی تھے، ان کا بھی نام آتا ہے، بڑا عزت سے نام لیتے ہیں ترکی لوگ، پشاوری کر کے. پھر اس کے علاوہ سن 1974 میں جو ہے قبرص میں معاملات سینگ اٹکے، تو قبرص میں جو ہے پاکستان آرمی نے ساتھ دیا. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ترکیہ کا قبرص ہے یعنی سائپرس، ادھر جو ہے یہ اسرائیلیوں نے حرامی پناہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی ہوگی تو پاکستان کبھی بھی چپ چاپ نہیں بیٹھے گا اور ادھر ہندوستان ساتھ دے گا جناب اسرائیل کا. لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہندوستانی لوگ صرف اپنے تعصب میں کہ بھئی مسلمانوں سے تعصب، وہ اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی کبھی چونکہ ہم جینٹائل ہیں ان کی نظر میں، ہم جینٹائل ہیں، ہمیں وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن کسی بھی ہندو کو مسلمان نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم زبردستی اسلام پھیلاتے تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا، ایک مندر نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود ابھی بھی سب سے زیادہ ہندوستان ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، لیکن یہ جو اسرائیلی ہیں یہ نہیں. ہمیں بتایا گیا کہ جی جنگ کے اندر بچوں کو، بیمار کو، بیواؤں کو، عورتوں کو، شجرکاری کو نہیں کاٹنا ہے. یہ بہت سی اصول بتائیں، لیکن اسرائیل نے ان سب کو ایک پاسے ڈال دیا. کل رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کا رب بھی تھا یہودیوں کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچوں کو مارنا ضروری ہے، اگر بچوں کو نہیں مارو گے کل یہ جو بڑے ہو کے جو ہے ہمیں ماریں گے. بتائیے کیا ان کی ذہنیت ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دے. یہ ڈرتے ہیں اصل میں اسلام سے. دیکھیں اس وقت اگر آپ گوگل پہ جائیں تو دنیا کا جو موسٹ فاسٹنگ گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. تو میری تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی، دنیا میں اسلامیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے. تو یاد رکھیں یہ اس کا دین ہے جو کہ ساری کائنات چلانے والا. ابھی پچھلے کل ہی کی بات ہے کہ بھگوان ڈوب گئے تھے ان کے. اب بتائیں بھگوان بھی ڈوبنے لگے ہیں. بتائیں کبھی کسی کا کوئی بھگوان ڈوبتا ہے؟ جو ڈوب گیا وہ بھگوان کہاں بھائی، وہ تو پھر کوئی پتھر کی مورتی ہے، بھگوان ڈوبا نہیں کرتے. بہرحال جی یہ تھی کچھ بات چیتیں، اور ایران کے صدر نے بہت سے تحفے تحائف لیے ہیں. اب دیکھیں کیا کیا لیے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ تو وقت ہی بتائے گا. بس ذرا سا میں چلتے چلتے یہ میں کہہ دوں کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی کراچی کے اندر جو ہے وہ حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں. جو سندھ حکومت ہے وہ پوری طریقے سے کراچی کے لوگوں کو کریش کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے
کہ یہ جو کراچی کے لوگ ہیں اس سے ہم سب کچھ چھین لیں، ختم کر دیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بر صغیر کا بٹوارا ہوا تو ہندوستان سے جو ہے نا کریم آئی تھی، کریم، جو سب سے تعلیمی یافتہ لوگ تھے، پڑھے لکھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ. جب وہ آئے انہوں نے پاکستان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا. مثال کے طور پہ آج ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون تھے؟ مہاجر تھے، بھوپال سے آئے تھے. صحیح ہے. اس کے علاوہ بہت بے تحاشا سائنسدان ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے کیا کرا، انہوں نے کوٹا سسٹم لگایا. بھٹو نے اس لیے کہ بھٹو کو سن 70 کے الیکشن میں مہاجروں نے ووٹ نہیں دیے، سندھ کی جو شہری لوگ ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیے. اس کی نے خنس نکالی اور آج تلک کوٹا سسٹم ہے. اس کوٹا سسٹم کے تحت 60% جابیں جو ہیں وہ جانی تھیں دیہی علاقوں کو اور 40% جانی تھی شہری علاقوں کو، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اب انہوں نے جب مہاجروں کی جابیں بند کریں، ان کے تعلیمی اداروں میں داخلے بند کیے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کریم آئی تھی. انہوں نے پھر بین الاقوامی طور پہ جو ہے اپنی قسمت آزمانا شروع کر دی. اور آج پاکستان سے باہر جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز اور بڑے بڑے فیکٹری اونرز، بڑے بڑے مالک جو آپ کو پاکستانی ملیں گے اس میں آپ کو زیادہ تر جو ہے مہاجر کراچی کے ملیں گے. کتنی بڑی ستم ظریفی ہے یہ سندھ صوبے کے لیے کہ جو ان کے پاس کریم تھی انہوں نے ایک تعصب کی اینک پہن کر ان کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، اور اب وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے بیرون ممالک میں جو ہے وہ جو ہے ترقی کر رہے ہیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. سندھ اسمبلی سے کراچی میں بلدیہ کو پورے اختیارات دینے چاہیے. وہاں پہ نہ سڑکیں ہیں، نہ گٹر لائن، نہ پانی، نہ کچھ. وہ K4 ہم بچپن سے آج تک سنتا چلا آیا ہوں، K4 K4 K4. آج تک وہ پانی کی وہ کینال نہیں بنی، کچھ نہیں بنا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.